19 رمضان المبارک ہفتہ کے اس بابرکت دن میں سورہ اخلاص اور اللہ کے 2 نام صرف 10 بار پڑھتے ہی ایک دم اتنا پیسہ آئے گا کہ پہاڑ جیسی مشکلات بھی ختم ہو جاتی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ماہ رمضان کے اس بابرکت دن میں رب کعبہ کے یہ 2 نام بتائے گئے طریقے سے صرف 10 بار پڑھ لیجئے۔ 19 رمضان ہفتہ کے دن یہ نام صرف 10 بار پڑھنے سے اچانک گھر کے حالات بدل جاتے ہیں۔ ایک دم سے اتنی دولت اور رزق آتا ہے کہ بندے کو خود بھی سمجھ نہیں آتی یہ ہو کیا رہا ہے۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں، آپ کی بھی کوئی ایسی خواہشات ہیں جو پوری نہیں ہو رہی، یہاں ہر انسان چاہتا ہے کہ اس کے پاس جلد از جلد پیسہ آ جائے، جلد وہ امیر ہو جائے، جلد اس کی جھولیاں بھر جائیں، تو دنیا جہاں کے تمام کام چھوڑ کر 19 رمضان ہفتہ کے دن رب کعبہ کے یہ 2 نام بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیجئے گا۔ انشاءاللہ آپ رب کریم سے جو بھی مانگو گے مل جائے گا۔ آپ میں سے جو کوئی قرض کی دلدل میں پھنسا ہوا ہے، قرض سے نجات کے لیے پڑھ لے۔ آپ میں سے جو کوئی نوکری کی تلاش میں لوگوں کی منت سماجت کر رہا ہے، آپ نوکری کے لیے پڑھ لیں۔ آپ میں سے جو کوئی پریشان حال ہے، جس کے گھر میں پریشانیاں مصیبتیں ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی، وہ پریشانیاں اور مصیبتوں کے لیے پڑھ لے۔ انشاءاللہ آپ رب کریم کے سامنے جس حاجت جس مقصد کو لے کر بیٹھیں گے، ماہ رمضان کی اس قبولیت کی گھڑیوں میں وظیفہ کرتے ہی حاجتیں غیب سے ضرور پوری ہو جائیں گی۔ محترم ناظرین، یہ رمضان کا مہینہ ہے، یہ قبولیت کی گھڑیاں ہیں۔ یہ وہ مہینہ ہے جس کی ہر گھڑی قبولیت کی ہے، ہر لمحہ رحمتیں برکتیں ہم پر بارش کی طرح برس رہی ہیں۔ اللہ پاک نے دنیا میں جو بھی چیز پیدا کی ہے، اس کی کوئی نہ کوئی نشانی اور علامت ضرور رکھی ہے جس سے اس کی پہچان ہوتی ہے۔ اللہ پاک نے انسان کو اشرف المخلوقات پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بڑی بڑی عظیم نعمتوں سے نوازا ہے۔ اللہ پاک نے انسان کے علاوہ دنیا میں کسی کو بھی اتنی نعمتیں عطا نہیں کی۔ ہم اللہ پاک کی اشرف المخلوق ہونے کے ناطے نیک کام کرتے ہیں تو کبھی کبھی ہمارے ذہن میں یہ سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ ہم اللہ کی عبادت تو کرتے ہیں، صدقہ اور خیرات بھی کرتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، عمرہ اور حج بھی کرتے ہیں، لیکن اللہ پاک ہم سے راضی ہوا ہے یا نہیں؟ آئیے ناظرین، صحیح روایت اور احادیث کی روشنی میں ہم اللہ کے راضی ہونے کی کچھ نشانیوں سے آپ کو آگاہ کرتے ہیں، جن کو سن کے انسان مطمئن ہو سکتا ہے کہ اس کا رب اس انسان سے راضی ہے یا نہیں۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں لطف۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، جب تم یہ پاؤ کہ میں اپنے بندے کو اپنی اطاعت و بندگی کے لیے آمادہ کر رہا ہوں اور اس کو گناہوں سے دور کر رہا ہوں، تو یہی میری اس سے خوش اور راضی ہونے کی نشانی ہے۔ یعنی اللہ پاک کی کسی بندے سے راضی ہونے کی سب سے پہلی اور بڑی نشانی یہ ہے کہ بندے کو اللہ کی عبادت میں لطف آنا شروع ہو جاتا ہے اور گناہوں سے نفرت ہو جاتی ہے۔ نمبر 2، بندے کا اللہ کی رضا اور قدرت الہی پر راضی رہنا۔ حدیث مبارکہ ہے کہ اگر کوئی بندہ اپنے رب کی رضا پر خوش ہو، اللہ کے کیے گئے فیصلوں پر راضی ہو جائے، بندہ خوشی اور غم کے موقع پر کسی بھی قسم کی شکایت اپنی زبان پر نہ لائے، تو یہ سب اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے پر خوش ہے۔ حضرت مولا علی نے فرمایا کہ اللہ پاک کے اپنے بندے پر خوش ہونے کی علامت یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ہر فیصلے پر راضی ہو جائے، چاہے وہ فیصلے اس بندے کے فائدے کے ہوں یا نقصان کے ہوں۔ نمبر 3، مساکین سے محبت۔ ایک روایت میں ہے کہ ایک بار حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے اپنے خدا کی بارگاہ میں عرض کیا، اے پروردگار، اپنے بندے سے تیرے خوش رہنے کی نشانی کیا ہے؟ اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی، اے موسیٰ، جب تم اپنے دل میں مساکین کی محبت پر ظالمین سے نفرت کو محسوس کرو تو سمجھ لینا کہ ہم راضی ہیں۔ نمبر 4، اللہ کی خوشی پیاری یا بندوں کی۔ اس دنیا میں ایسے لوگ اپنے آپ کو پکا اور سچا مومن مانتے ہیں جو زندگی میں لوگوں کی رضا کو اپنے رب کی خوشی
اور رضا پر ترجیح دیتے ہیں، ایسے لوگوں کو یہ بات ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ اپنے آپ پر غرور کرنا کہ میں سچا اور پکا مومن ہوں، یہ بات ان کے ایمان کو کمزور کر دیتی ہے۔ اللہ پاک بھی ایسے بندے پر ناراض ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے یہ بندہ اپنے رب کی رحمتوں سے دور ہو جاتا ہے۔ انسان کے نقطہ پر توجہ دلانے کے لیے بے شمار روایت ہیں۔ حضرت امام صادق سے اس معاملے میں بہترین روایت کچھ اس طرح سے ہے، ترجمہ: تم کسی کو خوش کرنے کی خاطر اپنے رب کے غضب کو مشتعل نہ کر دینا، اور اس سے دوری اختیار کر کے تم کسی کی قربت تلاش کرنے کی کوشش مت کرنا۔ اس کے بارے میں خود نبی محترم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اپنے رب کو راضی کر کے دنیا دار کی خوشی کا طلبگار ہو تو رب کائنات اسی دنیا کو اس پر مسلط کر دیتا ہے۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آج کے اس عمل کی طرف چلتے ہیں۔ یہ آج کے دن کا وظیفہ ہے۔ آپ پورے دن کسی بھی وقت یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ پورا دن پوری رات موجود ہے، جس کو جب وقت ملے وظیفہ پڑھ لینا۔ اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے کرتا رہوں گا۔ اب کرنا کیا ہے؟ اب آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے باوضو ہو کر مصلی پر بیٹھ جانا ہے اور سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ صرف اور صرف ایک بار پڑھنا ہے۔ ثواب کے نیت سے ایک بار میرے ساتھ بھی پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ ایک بار درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ نیا گھر چاہتے ہیں، آپ گاڑی چاہتے ہیں، آپ رزق اور دولت کے خزانے چاہتے ہیں، میاں بیوی میں محبت کی کمی ہے، آپ کاروباری مسائل کا حل چاہتے ہیں، آپ کی جو بھی حاجت ہے، جو بھی مقصد ہے، جو بھی خواہش ہے، آپ نے اپنے تمام مقاصد کی نیت لازمی کرنی ہے۔ اپنے مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ وظیفہ شروع کرتے ہی اپنی آنکھوں کو بند کرتے ہوئے یوں محسوس کیجئے گا کہ دنیا سے آپ کا تعلق ختم ہو چکا ہے۔ آپ رب کی بارگاہ میں موجود ہیں۔ آپ نے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے، پوری توجہ اور دھیان کے ساتھ آپ نے رب کعبہ کے دو ناموں کو پڑھنا ہے۔ آپ نے یا وہابو یا رزاقو کو پڑھنا ہے۔ یا وہابو یا رزاقو کو ملا کر پڑھا تو ایک بار ہو گیا، یا وہابو یا رزاقو کو ملا کر پڑھا تو دو بار ہو گیا، یا وہابو یا رزاقو کو ملا کر پڑھا تو تین بار ہو گیا۔ اسی طرح سے آپ نے یا وہابو یا رزاقو کو ہاتھ کی انگلیوں پر 10 بار پڑھنا ہے۔ یا وہابو یا رزاقو جب جب آپ کی زبان سے نکل رہا ہو، آپ روتے ہوئے، تڑپتے ہوئے، سسکتے ہوئے رب کریم سے مانگتے چلے جائیں۔ انشاءاللہ 10 بار یا وہابو یا رزاقو کو پڑھتے دوران آپ رب کریم سے جو بھی مانگیں گے، جتنا مانگیں گے، جیسا مانگیں گے، میرا رب جھولیاں بھر بھر کے عطا فرمائے گا۔ کیونکہ رب کی ذات جب دینے پر آتی ہے، نہ شکلیں دیکھتی ہے، نہ اعمال دیکھتی ہے، چھپڑ پھاڑ کر عطا فرما دیتی ہے۔ ہمیں مانگنے کا طریقہ نہیں آتا۔ آج تو پھر رمضان کا مہینہ ہے، آج تو پھر قبولیت کی گھڑی ہے، تو کیوں نہ آج خاص قبولیت کے وقت رب کعبہ کے دو نام یا وہابو یا رزاقو کو پڑھ لیا جائے۔ جلد بازی نہیں کرنی، جتنی توجہ سے پڑھیں گے، جتنی آنکھوں میں آنسو لے کر پڑھیں گے، جس پر برا وقت ہوتا ہے، جو پریشانی میں ہوتا ہے، آنکھوں میں آنسو بھی آ جاتے ہیں،
اور اسے مانگنے کا طریقہ خود بخود آ جاتا ہے۔ آپ نے صرف 10 بار یا وہابو یا رزاقو کو پڑھ کر رب کریم سے مانگنا ہے۔ انشاءاللہ میرا رب بہتر نہیں بہترین سے نوازے گا۔ منہ سے نکلی ہر بات پوری ہو جائے گی۔ 10 بار یا وہابو یا رزاقو کو پڑھنے کے بعد دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے آپ نے سورہ اخلاص کا پڑھنی ہے۔ سورہ اخلاص کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ سورہ اخلاص ایک بار پڑھنے سے 1/3 قرآن کا ثواب ملتا ہے۔ 3 بار سورہ اخلاص پڑھنے سے مکمل قرآن مجید کا ثواب ملتا ہے۔ انشاءاللہ 10 بار یا وہابو یا رزاقو کو پڑھنے کے بعد بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنے کے بعد آپ نے صرف 3 بار سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ سورہ اخلاص رب کی وحدانیت کو بیان کرتی ہے، اور جب رمضان المبارک کے مہینے میں خاص قبولیت کی گھڑی میں سورہ اخلاص کو پڑھا جاتا ہے، پھر مانگنے والے کو مانگنا نہیں پڑتا، چل کر آپ کے پاس آتا ہے۔ 3 بار سورہ اخلاص پڑھتے ہی آخر میں تیسرے نمبر پر استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کو 11 بار پڑھنا ہے۔ استغفر اللہ کو 11 بار پڑھنا یہ عمل کی شرط ہے، کیونکہ بعض اوقات انسان کے گناہوں کی پکڑ کی وجہ سے نہ وظیفوں کا فائدہ ہوتا ہے نہ دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ آپ نے 11 بار استغفر اللہ پڑھ کر کبیرہ صغیرہ گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ پھر آخر میں اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھیے گا جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب رب سے انعامات لینے کا وقت ہے۔ اب رب راضی ہے، آپ صدا لگا کر جو بھی مانگیں گے ملتا جائے گا۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے مانگیے گا۔ مانگتے وقت تصور میں یوں محسوس کیجئے آپ کی ہر حاجت پوری ہوگی۔ کوئی بھی عمل کریں تو خلوص نیت کے ساتھ کریں۔ عمل کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے خلوص نیت کے ساتھ دعا مانگے، اور خلوص نیت کے ساتھ مانگی گئی دعا اللہ کے ہاں قبول ہوتی ہے۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے۔ محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ باکس میں ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔